الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، صاحبان ایمان، آپ کی خدمت میں مسلسل فلسفہ امامت پر گفتگو ہو رہی ہے اور مسلسل تقریر کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو ہر دور میں رہبر، ہادی اور لیڈر کی ضرورت ہے، لیکن ایک صحیح رہبر، صحیح ہادی، صحیح امام اور صحیح ہادی خداوند عالم انتخاب کر سکتا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے صحیح رہبر کا انتخاب کر سکے، اس لیے کہ رہبر الہی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی نہ پائی جائے، جس کے اندر کمال ہی کمال ہو، جس کے اندر کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. انا علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. رہبر کا انتخاب ہم کریں گے، ہادی کا انتخاب ہم کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بشریت سے پہلے ہادی کا انتخاب کیا جناب آدم کی شکل میں، اور جب جناب آدم کا انتخاب کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. بہرحال پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، آپ لوگوں نے مسلسل اس واقعے کو سنا ہوگا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جب فرشتوں نے اللہ کا یہ ارادہ سنا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ پروردگار، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو روئے زمین پر خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے جناب آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی. اور اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد سے کہا کہ فرشتوں، میں نے آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی ہے، اگر تم جانتے ہو تو میرے سامنے اس اسماء کو بیان کرو. فرشتے خاموش ہو گئے اور کیا کہا کہ ہمیں اتنا ہی علم آتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. عزیزوں، جب اللہ نے جناب آدم کے علم کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آدم کو
کچھ اسما کی تعلیم دی ہے۔ جب اللہ نے علم کا ذکر کیا تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ اب فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں کہوں گا فرشتوں، ابھی تک تو آپ اعتراض کر رہے تھے کہ پروردگار ایسے کو خلیفہ بنائے گا، پروردگار ایسے کو جانشین بنائے گا، پروردگار ایسے کو رہبر بنائے گا، پروردگار ایسے کو ہادی بنائے گا کہ جو روئے زمین پر جا کر کے خوریزی کرے گا۔ لیکن جب اللہ نے آدم کے علم کا ذکر کیا تو آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہماری خاموشی یہ دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ عالم کے ہوتے ہوئے جاہل مستحق کی خلافت نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عالم کے ہوتے ہوئے جاہل مستحق کی خلافت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس آدم سے کم علم ہے، ہمارے پاس آدم سے کم علم ہے۔ عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہبر وہ ہوگا کہ جو علم میں مہارت رکھتا ہو، ہادی وہ ہوگا کہ جس کے پاس علم لدنی ہو، ہادی وہ ہوگا کہ جو علم کا مرکز ہو، ہادی وہ ہوگا کہ جو شہر علم ہو، ہادی وہ ہوگا کہ جو دروازے علم ہو، جو باب علم ہو۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہادی کو عالم ہونا چاہیے، ہادی کے پاس علم ہو، اور علم بھی ایسا نہیں ہم جیسا علم، بلکہ علم ایسا ہو کہ جب بھی کوئی سوال کیا جائے تو ہادی بنا سوچے سمجھے جواب دے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے جب بھی لوگوں نے سوال کیا تو مولا کائنات ادھر سوال ہوا فوراً جواب۔ تو لوگ بڑی تعجب سے پوچھتے تھے کہ یا علی، آپ تو سوچتے بھی نہیں ہیں، آپ تو تدبر بھی نہیں کرتے ہیں، آج تو تفکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو کہا کہ 5 انگلیاں۔ کہا تم نے سوچا نہیں؟ کہا یا علی، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو مولا نے فرمایا جس طرح سے تمہارے سامنے ہمیشہ 5 انگلی رہتی ہیں، اسی طریقے سے میری سامنے پوری کائنات رہتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ہادی وہ ہونا چاہیے کہ جو علم ماہر ہو، کہ جس کے پاس علم کی کمی نہ ہو۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے عالم کی 2 تقسیم کی ہیں۔ عالم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی انسان جب پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر ذرا سا۔ یعنی ایک عالم وہ ہے کہ جب پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا اور علم ملا تو ذرا سا۔ قرآن عالم کی 2 تقسیم کر رہا ہے۔ عالم 2 طرح کے۔ ایک عالم کون سا ہے کہ جب پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا تھا، اور جب علم ملا تو ذرا سا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم 2 طرح کے ہوئے۔ ایک عالم وہ ہے کہ جب پیدا ہوا تو جاہل تھا، علم ملا تو ذرا سا۔ ایک عالم وہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو عالم، علم ملا تو پوری کتاب کا۔ توجہ رکھیے گا دانے محترم۔ ایک عالم وہ ہے جو پیدا ہوا تو جاہل، علم ملا تو ذرا سا۔ ایک عالم وہ ہے جو پیدا ہوا تو عالم، علم ملا تو پوری کتاب کا۔ اب ذرا سا فرق دیکھیں اس عالم میں کہ جس کے پاس ذرا سا علم ہے، اور اس عالم میں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس عالم میں کہ جس کے پاس ذرا سا علم ہے اور اس عالم میں فرق یہ ہے کہ جس کے پاس ذرا سا علم ہوگا وہ بہت ترقی کرے گا تو ستارے پر جائے گا، لیکن جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ جب چاہے گا ستارے کو اپنے دروازے پر بلائے گا۔ جس کے پاس ذرا سا علم ہوگا
وہ بہت ترقی کرے گا تو حسن قمر کے قصیدے پڑھے گا، لیکن جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ جب چاہے گا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ جس کے پاس ذرا سا علم ہوگا وہ اپنے اوقات کو نظام شمسی کے اعتبار سے مرتب کرے گا، لیکن جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ جب چاہے گا سورج کو پلٹائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک وہ عالم ہے کہ جو پیدا ہوا تو جاہل، علم ملا تو ذرا سا۔ ایک وہ عالم ہے کہ جو پیدا ہوا تو عالم، علم ملا تو پوری کتاب کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو جاہل پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ممبر سے سلونی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ علماء اہل سنت اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا، مگر کسی صحابی کے بارے میں ہم نے یہ نہ پایا کہ اس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو۔ یہ صفت مولائے کائنات سے مخصوص ہے۔ علی سے پہلے بھی کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، اور علی کے بعد بھی کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے کہ جانشین وہ ہو، رہبر وہ ہو کہ جو ممبر سے سلونی کا دعویٰ کرے، یہ رہبر وہ ہو جو یہ کہے لولا کا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ رہبر وہ ہو کہ جو یہ کہے لو کشف الغطاء لم مستطع، یقیناً اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا لیے جائیں تو علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہوگا۔ یا رہبر وہ ہو جو یہ کہے کہ مدینے کی عورتیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ ہادی اس کو ہونا چاہیے کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرے، یا ہادی اس کو ہونا چاہیے جو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ نے جو علم عطا کیا ہے، رہبر کو ہونا چاہیے عالم، رہبر کے پاس علم لدنی ہونا چاہیے کہ جس کے یہاں پر علم کی کمی نہ ہو، جس کے یہاں پر علم کا سمندر پایا جائے۔ چاہے دنیا انسانیت کسی بھی زبان میں رہبر سے سوال کرے، رہبر اسی کی زبان میں جواب دیتا ہے۔ یہ علم کا کمال ہے، یہ رہبر الہی کا کمال ہے۔ جسے ہم رہبر بناتے ہیں اس کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جسے اللہ رہبر بناتا ہے، جسے اللہ ہادی بناتا ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں پائی جاتی ہے، وہاں پر علم ہی علم ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، رسول اللہ نے مجھے 1000 علم باب علم عطا کیے، 1000 علم کے باب عطا کیے، اور مجھ علی نے ان باب میں سے ہر باب میں سے 1000 علم نکال لیے۔ یہ علی کا کمال ہے کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 علم کے باب، مسئلے نہیں، فقہ کے مسئلے نہیں، بلکہ علوم، 1000 علوم عطا کیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 علم کے باب عطا کیے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، یہ مولائے کائنات کی صفت سلونی یہ آسان نہیں ہے۔ مولائے کائنات کے بعد بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، حتیٰ کہ اماموں نے بھی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ امام سب کچھ جانتے تھے، لیکن امام چاہتے یہ تھے کہ یہ صفت امام سے مخصوص ہو جائے۔ لہذا مولائے کائنات اپنے زمانے میں ہر وقت، چاہے وہ مدینے میں ہوں، چاہے مکے میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، ہر جگہ پر کہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو چاہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ مولائے کائنات سے استفادہ نہ کر سکے، مولائے کائنات سے سوال نہ کر سکے۔ اگر سوال بھی کیا ہے تو امتحان کے لیے۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو امتحان کے لیے نہ پوچھو بلکہ سیکھنے کے لیے پوچھو۔ آج بھی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو سوال تو کرتے ہیں عالم دین سے، مگر امتحان کے لیے کرتے ہیں۔ لہذا یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک کتاب یا 2 کتاب پڑھ لی اور کوئی مسئلہ معلوم کر لیا تو اب وہ عالم دین سے پوچھتے ہیں تاکہ وہ امتحان لے سکے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر پوچھنا چاہتے ہو
تو علم سیکھنے کے لیے پوچھو، امتحان کے لیے نہ پوچھو۔ لیکن لوگوں نے عجیب عجیب بےہودہ سوال کیے ہیں مولا کائنات سے۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ جو تو نے اپنی جیب سے نکالا ہے وہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ علی نے فرمایا کہ سیکھنے کے لیے معلوم کرو، اگر میں تمہیں بتا بھی دوں کہ سر میں کتنے بال ہیں تو تصدیق کس سے کرواؤ گے؟ کون گنے گا بال؟ لہذا امتحان کے لیے سوال نہ پوچھو، علم حاصل کرنے کے لیے پوچھو۔ عجیب عجیب سوال۔ ایک واقعہ میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا لیکن ایک معتبر عالم دین سے سنا ہے۔ ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آنے کے بعد سے کہا امتحان لینے کے لیے مولا کائنات کا، علی کے علم کا امتحان لینے کے لیے، کہا یا علی یہ بتاؤ کہ آج میں کیا کھاؤں گا؟ مولا نے کہا کہ سیکھنے کے لیے سوال کرو، امتحان کے لیے سوال نہ کرو، کیا فائدہ اگر میں بتا بھی دوں گا؟ اس طرح کیا کہ نہ یا علی بتائیے میں آج کیا کھاؤں گا؟ مولا علی نے کہا کہ آج تم دودھ اور چاول کھاؤ گے۔ کہا کہ یا علی یہی نہیں کھاؤں گا، یا علی یہی نہیں کھاؤں گا۔ گھر پہنچا، بیوی سے پوچھا کیا بنا ہے؟ کہا کہ دودھ اور چاول بنا ہے۔ کہا کہ یہ تو نہیں کھاؤں گا۔ علی نے کہا کہ آج میں علی کی ضد پر کام کروں گا، کیونکہ بغض رکھتا تھا مولا کائنات سے۔ کہا کہ علی کے دعوے کو میں جھوٹا ثابت کروں گا۔ کہا کہ آج میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، جاؤ پڑوسیوں سے معلوم کرو، اگر کچھ بنایا ہے تو لے کر کے آؤ۔ بیوی اور اس کی زوجہ مدینہ کے اطراف میں پڑوسیوں کے گھر پہنچی، بہت دیر کے بعد آئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج جس کے گھر بھی جاتی ہوں سب کے یہاں پر دودھ چاول مل رہا ہے۔ اب جو ہے کہا کہ دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا، علی سے بغض رکھتا تھا، علی سے حسد رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد مدینے سے باہر نکل گیا تلاش کرنے کے لیے کہ دودھ چاول کے علاوہ کچھ اور مل جائے۔ دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک قافلہ ہے۔ قافلے والوں سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ ابھی ہم نے کھانا کھایا، اب تو کچھ نہیں بچا۔ لیکن قافلے والوں نے آپس میں پوچھا کہ کچھ بچا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں بچا۔ کہا کیا؟ کہا کہ دودھ چاول۔ کہا کہ دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا۔ اب جو قافلے کا سپہ سالار تھا اس نے پوچھا کہ تو نے سوال کیوں کیا تھا؟ تو نے کھانے کا سوال کیوں کیا تھا؟ کہا بھوکا تھا۔ کہا جب بھوکا تھا تو کھا کیوں نہیں رہا؟ کہا کہ نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ یہ ہماری توہین ہے کہ کوئی ہم سے کھانے کا سوال کرے اور اس کے بدلے کھانا نہ کھائے، لہذا کھانا تو کھانا پڑے گا۔ اب اس کی پٹائی بھی ہوئی، مار بھی پڑی اور کھانا بھی کھلایا گیا۔ اب جب مدینے واپس تشریف لایا تو دیکھا مولا کائنات سے ملاقات ہوئی۔ مولا نے کہا کیا کھانا کھایا ہے؟ کہا کہ دودھ چاول نہیں کھائے۔ علی نے کہا کہ جھوٹے، تو نے مار بھی کھائی ہے اور دودھ چاول بھی کھائے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ علی نے فرمایا کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ اللہ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اگر مجھ سے حسد نہ کرتا، اگر مجھ سے بغض نہ کرتا تو مار نہ کھاتا، صرف دودھ چاول کھاتا۔ لیکن تو نے بغض و حسد کیا ہے، لہذا مار بھی کھائی ہے اور دودھ چاول بھی کھایا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا لوگ مولا کائنات کے مقام کو نہ سمجھ سکے، مولا کائنات دعویٰ کرتے رہے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، مگر لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، لوگوں کے اندر اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ وہ مولا کائنات سے سوال بھی کر سکیں۔ مسجد کوفہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں اور دعویٰ کیا سلونی سلونی، جو چاہو پوچھو، لیکن لوگ اسی طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ مسجد کوفہ میں ایک نورانی شخصیت داخل ہوئی، سفید پوش، امامہ بندھا ہوا ہے، کمر میں پٹکا ہے، اور آنے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اور کہا کہ یا علی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں۔ علی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس زبان میں سوال کرنا چاہتے ہو اس زبان میں کرو، علی اسی زبان میں جواب دے گا۔ سوال کیا اور سوال کے بعد مولا کائنات نے جواب دیا عبرانی زبان میں، اور وہ شخص چلے گئے۔ اب جب وہ چلے گئے تو لوگ پریشان، لوگ حیران،
کہا یا علی یہ کون شخص تھا، نہ جانے کس زبان میں بات کی اور کس زبان میں جواب لے کر کے چلا گیا اور بڑا مطمئن ہو کر کے گیا، کون شخص تھا؟ کہا کہ یہ میرا بھائی خضر تھا کہ جو عبرانی زبان میں مجھ سے سوال کرنے آیا تھا، میں نے اس کو جواب دیے اور کہا کہ میں بڑی اطمینان اور تشفی دل کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں جناب خضر کون ہے، جناب خضر کا مرتبہ کیا ہے۔ جناب خضر ایک عظیم شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فتح حاصل کی اور اپنے علم کا اظہار کیا تو جناب موسیٰ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے شاید سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ غرور یا تکبر نہیں تھا معاذ اللہ، کیونکہ معصوم تھے، بس ایک ذہن میں سوچ رہے تھے، اللہ تو ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ ابھی جناب موسیٰ سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے، جناب جبرائیل نازل ہو گئے اور کہا کہ موسیٰ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے؟ کہا کہ جاؤ، اللہ کا پیغام ہے، فلاں جزیرے پر میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، جاؤ اور اس کے سامنے زانو ادب طے کرو۔ جناب خضر کا مقام دیکھیے جو مولا کائنات سے سوال کرنے آئے ہیں۔ جناب موسیٰ پہنچے، پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں، صرف اور صرف نتیجہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ جناب موسیٰ جناب خضر کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مشہور واقعہ ہے، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے لیے، آپ سے کسب علم کے لیے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ میں علم تو آپ کو دوں گا، میں آپ کو تعلیم تو دوں گا، آپ کو علم سکھاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کو کچھ سکھاؤں تو آپ جواب میرے اوپر اعتراض نہیں کریں گے، صبر سے کام لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اب جناب خضر اور جناب موسیٰ ایک ساتھ چلے اور چلنے کے بعد ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو جناب خضر نے کیا کام کیا؟ کشتی کے اندر ایک سوراخ کر دیا اور سوراخ کرنے کے بعد اسے مٹی یا کپڑے سے دوبارہ بند کر دیا۔ جناب موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا، کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ اچھی خاصی کشتی تھی، صحیح سالم، آپ نے اس کو عیبدار بنا دی، اس میں سوراخ کر دیا۔ کہا موسیٰ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ صبر سے کام لینا، اعتراض نہ کرنا۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ بچے دریا کے کنارے پر نہا رہے ہیں۔ جناب خضر نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب جناب موسیٰ سے برداشت نہ ہو سکا، کہا کہ یہ آپ نے کیا کام کیا؟ ایک معصوم بچے کو بیکار میں قتل کر دیا۔ کہا کہ موسیٰ آپ سے ہم نے شرط رکھی تھی اگر ہم سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو صبر سے کام لو، لہذا اعتراض نہ کرو۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کو تیار ہے، تو جناب موسیٰ سے کہا کہ اس دیوار کو گراؤ اور دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ دیوار کو گرایا گیا اور دیوار دوبارہ تعمیر کی۔ اب جناب موسیٰ سے برداشت نہ ہو سکا، جناب موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا، جناب موسیٰ برداشت نہ کر سکے، اور ایک مرتبہ جناب موسیٰ جب تھک گئے دیوار بنا کر کے تو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ دیوار کو گرایا، پھر اس کے بعد دیوار تعمیر کی، وہاں پر ایک بچے کا قتل کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا موسیٰ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ صبر سے کام لینا، اعتراض نہ کرنا، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ کہا کہ موسیٰ میں نے جو تینوں کام انجام دیے ہیں وہ حکمت کے تحت کیے ہیں۔ جب میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا تو اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کشتی کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا، اور وہ ظالم بادشاہ کسی بھی کشتی کو جو سالم کشتی ہوا کرتی تھی اس کو چھین لیا کرتا تھا، اس کو غصب کر لیا کرتا تھا، لہذا میں نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو نہ چھین سکے۔ کہا کہ موسیٰ میں نے ایک بچے کا قتل اس لیے کیا کیونکہ اس کے والدین مومن تھے، مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ بچہ اپنے والدین کو گمراہ کر دے گا، لہذا میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اے موسیٰ میں نے دیوار کو اس لیے گرایا کہ وہ گر رہی تھی، اس میں یتیم بچوں کا خزانہ تھا، لہذا میں نے اس کی تعمیر اس لیے کی ہے تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہ سکے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔
अजीज़ान मोहतरम, ये जनाब खिज़्र का मकाम है कि जनाब मूसा कौन है? जो एक अजीम नबी हैं, जो साहिब शरीयत नबी हैं, साहिब किताब नबी हैं, साहिब दीन नबी हैं, जिनकी अज़मत बहुत ज़्यादा है, जो कलीम खुदा हैं, जो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते हैं, जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करते हैं। बस अजीज़ो, यहाँ पर जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मूसा जैसा साहिब शरीयत नबी, मूसा जैसा साहिब किताब नबी, जब उसको सीखने की ज़रूरत होती है तो वो खिज़्र के पास जाते हैं, और जब जनाब खिज़्र को सीखने की ज़रूरत होती है तो वो अली के पास आते हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मौलाए कायनात के इल्म का मकाम है कि जनाब खिज़्र जैसे नबी भी मौलाए कायनात के सामने साइल की हैसियत रखते हैं, मौलाए कायनात के सामने सवाल करते हैं। लिहाजा रहबर वो होना चाहिए कि जो हर ज़ुबान का मालिक हो, रहबर वो होना चाहिए कि जो हर इल्म का मालिक हो, रहबर वो होना चाहिए कि जिसके यहाँ पर इल्म की कमी ना हो, जिसके यहाँ पर इल्म ही इल्म हो। आप देखें कि जनाब मूसा अजीम शख्सियत हैं, और जनाब मूसा की शख्सियत आप जानते हैं कि नबी हैं, साहिब शरीयत हैं, मगर उसके बावजूद भी जनाब खिज़्र के सामने ज़ानू अदब तय कर रहे हैं, मगर जनाब खिज़्र मौलाए कायनात के सामने ज़ानू अदब तय कर रहे हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा ये मौलाए कायनात का मकाम है, ये मौलाए कायनात के इल्म का मकाम है। दुनिया वाले मौलाए कायनात को ना समझ सके, जितना मौलाए कायनात के पास इल्म था उसको कसब न कर सके। मौलाए कायनात दावा करते रहे, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो। और माँ का मतलब सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, सलूनी का मतलब ये नहीं कि इल्म दीन के मामले बारे पूछ लो, बल्कि जिस इल्म के बारे में चाहते हो, मैं हर इल्म में माहिर हूँ, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने इल्म अता किया है। और जब अल्लाह किसी को इल्म अता करता है तो वो महदूद नहीं होता है, बल्कि वो लामहदूद होता है, इसलिए कि वो अल्लाह लामहदूद है। जब किसी को इल्म अता करता है तो लामहदूद अता करता है। लिहाजा जो चाहो पूछ लो। अली ने हर मकाम पर ऐलान किया, मदीने में भी ऐलान किया, मक्के में भी ऐलान किया, घर में भी ऐलान किया, यहाँ तक कि जब मौलाए कायनात की सर पे ज़रबत लगी उसके बाद भी मौलाए कायनात ने कहा सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। मैं कहूँगा या अली, जब आपने ज़िंदगी में हर मौके पर ये जुमला कहा है तो अब आखिरी वक्त ये जुमला क्यों अर्ज़ कर रहे हैं? मौलाए कायनात जवाब देंगे, मैं इसलिए ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे सर पे ज़रबत लगी हुई है। किसी ने रसूल अल्लाह के ऊपर एतराज़ किया है कि जब आखिरी वक्त में रसूल अल्लाह थे तो किसी ने एतराज़ किया था, हाज़र रजुल यहजुरुं, ये मर्द हिज़्यान बक रहा है। लिहाजा मैं दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब वसी के सर पे ज़रबत लगी हुई है और उसके बाद मैं हिज़्यान नहीं बल्कि मैं दावा कर रहा हूँ सलूनी सलूनी, तो जो रसूल अल्लाह हैं वो कैसे हिज़्यान बक सकते हैं? एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अजीज़ों, बिस्तर मर्ग, बिस्तर शहादत पर मौलाए कायनात दावा कर रहे हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो चाहो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, मगर इमाम के एक सहाबी हैं सासा बिन सोहान, जो इमाम के बहुत करीबी सहाबी हैं, इमाम उनका बहुत एहतराम करते हैं और इमाम के ज़माने में एक मर्द शुजा और ख़तीब की हैसियत रखते हैं और एक जोशीले ख़तीब हैं। बाद रिवायत में मिलता है कि मौलाए कायनात की तकरीर से पहले सासा बिन सोहान तकरीर किया करते थे। ये मंजिल कमाल पर पहुँचे हुए हैं। सासा बिन सोहान इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, क्योंकि इमाम ने कहा था कि मेरे सर पर ज़रबत लगी है, लिहाजा सवाल ऐसे करना कि जो इंसान के काम आए, सीखने के लिए सवाल करना। बहुत सारे अफराद ने सवाल की। सासा बिन सोहान ने इजाज़त चाही कि मौला, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरा सवाल तूलानी हो जाए, हो सकता है कि मेरा सवाल लंबा हो जाए। इमाम ने फरमाया, सासा बिन सोहान, तुम्हारे लिए इजाज़त है, इसलिए कि तुम मेरे लिए अजीम मकाम पर फाइज हो, मेरे लिए तुम्हारा एहतराम बहुत ज़्यादा है। सासा सवाल करो।
جناب صعصع بن سوحان نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا، کہا کہ یا امیر المؤمنین یہ بتائیے انت افضل ام آدم، کیا آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہیں؟ مولا کائنات نے کہا کہ انسان کا اپنی زبان سے تعریف کرنا قبیح مانا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے نعمت نازل کی ہیں ان کا ذکر کرو۔ لہٰذا میں اس عنوان سے، کیونکہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، میں اس عنوان سے تمہارا جواب دوں گا۔ سوال کیا ہے؟ اَأَنْتَ أَفْضَلُ أَمْ آدم، یا علی کیا آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہیں؟ علی نے فرمایا انا افضل، کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا اور ساری نعمتیں عطا کی، لیکن جناب آدم کو جنت میں گندم کے پودے کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ جناب آدم نے ترک اولا کیا، گناہ نہیں تھا، کیونکہ اگر گناہ کرتے تو معصوم ہی نہیں رہتے، معصوم گناہ نہیں انجام دیتا ہے۔ جناب آدم نے ترک اولا کیا، لیکن اے صعصع بن سوحان، اللہ نے مجھے گیہوں کھانے سے منع نہیں کیا ہے، مگر علی نے پوری زندگی گیہوں نہیں کھایا۔ اس کے بعد دوسرا سوال، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا جناب نوح افضل ہیں؟ کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد جب کوئی شخص ہدایت نہ پا سکا تو جناب نوح نے اللہ سے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس قوم کو غرق کر دے، اے اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ لیکن اے صعصع بن سوحان، اس امت کے ذریعے سے میرے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، لیکن علی نے کبھی بھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس کے بعد سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم افضل ہیں؟ کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا کیف ارنی تحیی الموت، اے اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا اللہ یقین تو ہے مگر اطمینان قلب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اے صعصع بن سوحان، ابراہیم نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اطمینان ہوا، لیکن میں نے کسی موقع پر کہا تھا لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تب بھی علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا علی آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل ہیں؟ کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ دربار فرعون میں تبلیغ کرو مصریوں کو اور فرعون کو، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس کی قوم میں سے ایک شخص کو مار دیا ہے، لہذا مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے مار نہ دے، پروردگار میری نصرت میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے کر۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں صعصع بن سوحان، جناب موسیٰ نے فرعون کی قوم کا ایک آدمی مارا تھا، جبکہ جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سے نصرت چاہی۔ لیکن اے صعصع بن سوحان، جب رسول اللہ نے مجھے تبلیغ سورہ برات کے لیے بھیجا تھا اور میں مکے گیا تھا تو مشرکین کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس کا میں نے قتل نہ کیا ہو، لیکن اس کے بعد بھی میں نے اللہ سے نصرت نہیں مانگی۔ اس کے بعد جناب صعصع بن سوحان کہتے ہیں یا علی یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہیں؟ کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کہ میں افضل ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگوں کے حلق سے یہ بات نہیں اترتی ہے کہ علی افضل ہے۔ کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ جب جناب عیسیٰ اپنی ماں کے شکم میں تھے اور جناب عیسیٰ کی والدہ خانہ خدا میں تھیں تو جناب اللہ نے کیا کہا اخرجی من ھذا البیت، ھذا بیت العبادہ لا بیت العبادہ، کہ یہاں سے اے والدہ عیسیٰ یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ خانہ خدا ہے، یہ عبادت کدہ ہے۔
یہ ولادت کا گھر نہیں ہے. لیکن اے سہسہ بن سوہان، جب میری ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ اللہ کا حکم نازل ہوا، ادخلی، اس خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ ولادت علی کا وقت ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اے سہسہ بن سوہان، یہ میری ماں اور جناب عیسیٰ کا تقابل نہیں تھا، بلکہ عیسیٰ اور میرا تقابل تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ علی کا کمال ہے، یہ مولا کائنات کا کمال ہے. علی علم میں ماہر ہیں، علی شجاعت میں ماہر ہیں، علی سخاوت میں ماہر ہیں، علی قضاوت میں ماہر ہیں. کل آپ کی خدمت میں قضاوت علی کے سلسلے سے گفتگو کی تھی. اور عزیزوں، مولا کائنات کا علم کوئی درک نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک جگہ کے اوپر مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں تو جناب سلمان سے پوچھا کسی نے یہ کون ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا. اس نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی، کہا کہ رسول اللہ، یہ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون کھڑا ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا، جبکہ علی کے ساتھ رہتے ہیں. جناب سلمان کو بلایا، کہا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا جواب کیوں دیا کہ میں علی کو نہیں جانتا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ علی یا تو تم کو اللہ نے پہچانا ہے یا مجھے پہچانا ہے، لہذا میں علی کو ابھی تک نہ پہچان سکا کیونکہ معرفت علی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ علی کے فضائل اپنوں نے تقیے کی وجہ سے چھپائے اور علی کے فضائل غیروں نے حسد کی وجہ سے چھپائے. اور اس کے بعد بھی آج بھی علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں. اگر علی کے فضائل اپنوں نے تقیے کی وجہ سے نہ چھپائے ہوتے اور غیروں نے حسد کی وجہ سے نہ چھپائے ہوتے تو پھر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، جنات تمام انسان لکھنے والے ہوں اور تمام جنات حساب کرنے والے ہوں، تب بھی علی کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ واقعاً علی کے فضائل ہیں. بہت سارے افراد آج ہماری قوم کے اندر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کے فضائل بڑھا کر کے بیان کیے جاتے ہیں. عزیزو یاد رکھیے، مولا کائنات کے فضائل شاید ہم تک پورے نہیں پہنچے ہیں اور یہ مبالغہ نہیں ہے. علی کو اللہ اگر علم عطا کر رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اگر علی کو اللہ کمال عطا کر رہا ہے تو وہ کمال اللہ کی طرف سے ہے. لہذا علی کی ذات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اللہ نے علی کو بنایا ہی اس طرح سے ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال سکیں. یہی وجہ ہے کہ رہبر کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تمام کمال سے سرفراز کر سکیں. جب ہادی کے اندر کمال ہوگا، جب ہادی کے اندر علم ہوگا، جب ہادی کے اندر شجاعت ہوگی، جب رہبر کے اندر قضاوت ہوگی، اسی وقت امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگر رہبر صحیح نہیں ہوگا تو امت گمراہ ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اسی لیے رسول اللہ آخری وقت یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ میری قوم میں میرے ماننے والے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ نے ایک علامت بیان کی ہے، اگر چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. ان دونوں کے دامن کو تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان کے دامن کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے. بہت سے لوگوں نے صرف کتاب خدا کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے حسد میں اہل بیت کو چھوڑ دیا. عزیزو، وہ علی کے جن کا مقام اتنا بالا ہے، وہ علی کے جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے، لوگ مولا کائنات سے بغض کے شکار ہو گئے، مولا کائنات کے حسد شکار ہو گئے. مگر یاد رکھیے کہ حسد اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والا تقابل کا ہو، لیکن علی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کمال عطا کیا ہے. مگر افسوس کہ اس امت کے بہت سارے افراد
اہل بیت سے بغض رکھنے لگے، آل رسول سے بغض رکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام یزید کے لشکر سے مخاطب ہیں تو امام نے ایک سوال کیا کہ اے یزید کے لشکر والوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ میں نے تمہارا حق چھینا ہے کہ جو تم مجھے قتل کرنے پر لگے ہوئے ہو؟ تو آواز آئی بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بغض ہے علی سے کہ امام حسین علیہ السلام وہ حسین کے جو رسول اللہ کی آغوش میں پلے، وہ حسین کہ جو رسول اللہ کے قریب ہیں، وہ حسین کہ جس کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بہت فضائل بیان کیے رسول اللہ نے، مگر امت نے اسی حسین کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑ دیا۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے، خیام نصب کر دیے گئے، اور 2 محرم کے بعد یزیدی لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ 9 محرم تک یزیدی لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ جب بھی گھوڑوں کی آواز آتی ہے جناب زینب پوچھتی ہیں کہ کون ہے؟ کہا کہ یزیدی لشکر ہے، یزیدی لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا، اے بھیا یہ بتاؤ کہ اس بیان میں کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ امام حسین فرماتے، بہن تم نے نانا کا زمانہ دیکھا ہے، بہن تم نے بابا کا زمانہ دیکھا ہے، بہن تم نے بھیا حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہماری کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، بھیا حسین میں ایک شخص کو جانتی ہوں کہ جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، اے بھیا حسین اگر تم اس کو بلاؤ گے تو مجھے یقین ہے وہ ضرور آ جائے گا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد سے کہا کہ الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر من حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ہاں عزادارو، قاصد حسین کا خط لے کر کوفے پہنچتا ہے۔ کوفے کے حالات ناسازگار ہیں، اس لیے کہ ابن زیاد حاکم بنا ہوا ہے، حالات پرآشوب ہیں۔ یہ قاصد جناب حبیب ابن مظاہر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، دق الباب کرتا ہے، اور ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر اس وقت کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلو گیر ہو گیا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا ہے۔ دروازے کو کھولا، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ فوراً ہی خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، کہا کہ تو میرے حسین کا قاصد ہے۔ خط کو پڑھنا شروع کیا، انا من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر، اور اس کے بعد خط پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، اے حبیب ہم کربلا میں ہوئے، اے حبیب ہم نرغ عادا میں گھرے ہوئے ہیں، اے حبیب ہمارے ساتھ زینب بھی ہے، اے حبیب ہمارے ساتھ ام کلثوم بھی ہے، اے حبیب اگر ممکن ہو تو حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا آ جاؤ۔ ہاں عزادارو، خط کا عنوان پڑھا، اور خط کا عنوان پڑھنے کے بعد زوجہ پوچھتی ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے پکارا ہے۔ کہا کیا سوچا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، حسین کی مدد کیسے کروں گا؟ بس اتنا سننا تھا۔ زوجہ کھڑی ہو گئی، سر پہ چادر ڈالی اور کہا کہ اے حبیب اگر تم حسین کی مدد کرنے کے لیے نہیں جاتے ہو تو مجھے بھیج دو۔ اے حبیب فرزند رسول مدد کے لیے پکار رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو۔ کہا کہ اے مومنہ، ارے میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے کہا تھا، اے مومنہ میں حسین کی مدد کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، آپ کی آنکھوں سے گریہ جاری ہو چکا ہے، اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے۔ ہاں دادارو، حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ کوفے کے باہر گھوڑا لے کر کے کھڑے ہو جاؤ۔
میں چھپ کر کے دوسرے راستوں سے آؤں گا کیونکہ ماحول پرآشوب ہے۔ ہاں عزیزو، رات کی تاریکی میں حبیب ابن مظاہر کوفے سے نکلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، یہ غلام گھوڑا لے کے کھڑا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ جب بہت دیر ہو گئی، حبیب ابن مظاہر ابھی پہنچے ہی تھے، یہ غلام اس گھوڑے سے کہہ رہا ہے، گھوڑے فکر نہ کر، اگر میرا مولا حسین کی مدد کے لیے نہ آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر کے حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ ہاں عزادارو، یہ سننا تھا، حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور کہا مولا حسین کیا وقت آ گیا کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، حبیب نے کہا کہ غلام تو نے میرے حسین کا احترام کیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے مولا جب تک میں آپ کی خدمت میں تھا تو آپ نے مجھے غلام رکھا، مجھے آزاد نہیں کیا، آج میں حسین کا غلام ہوئے، آقا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ ہاں عزادارو، حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے غلام کو لے کر کے ادھر سرزمین کربلا پر پہنچے۔ ہاں عزادارو، حسین کے قافلے نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے کچھ دھول کی آواز، دھول اٹھ رہی ہے۔ ہاں عزادارو، عباس و علی اکبر سے کہا جاؤ حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں۔ استقبال ہوا، تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں عزادارو، یہ آواز خیمے میں پہنچی، زینب نے فضہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کہا کون آیا ہے، کہا حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ سننا تھا، جناب زینب نے فضہ سے کہا جاؤ حبیب سے میرا سلام کہو۔ بس جناب حبیب نے سلام سنا، تڑپ گئے، اپنے بالوں میں خاک ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا کیا وقت آ گیا، آقا زادی غلام کو سلام، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، جانتے ہیں جناب حبیب کی شہادت کیسی ہوئی ہے؟ جب عاشور کے دن ظہر کا وقت آیا، ایک مرتبہ جناب امام کے ایک صحابی ہے ابو ثمامہ سیداوی، کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے ابو ثمامہ سیداوی، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، اور اس کے بعد کہا کہ مہلت لو۔ ہاں عزادارو، امام حسین کی نماز کے لیے یزیدی لشکر سے مہلت مانگی جا رہی تھی، مگر یزیدی لشکر میں کسی فوجی نے کہا کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہونے والی ہے۔ جناب حبیب سے یہ برداشت نہ ہوا، کہا اے لعین تیری نماز قبول ہو، کیا فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ہاں عزادارو، حبیب نے خدا حافظ کہا، اے مولا خدا حافظ، حبیب اپنی جان آپ کی نماز پہ قربان کرتا ہے۔ ہاں عزادارو، نماز شروع ہو چکی، بس آخری جملہ اور اس کے بعد مصائب ختم ہو رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مولا کے صحابی ہیں جن کا نام سعید ابن جبیر ہے، بہت بزرگ صحابی ہیں، اتنے ہاتھ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ تلوار نہیں پکڑ سکتے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا میں صبح سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ میں تلوار اٹھا سکوں۔ مولا میں صبح سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ پہ قربان کیسے ہوں، میں آپ کے اوپر اپنی جان نثار کیسے کروں۔ مولا آپ نماز پڑھیے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تیروں کو روکوں گا۔ مولا نے اجازت دی، سعید ابن جبیر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہاں عزادارو، تیروں کی بارش آ رہی ہے، کبھی سعید دائیں جانب کھڑے ہو کر کے روکتے ہیں، کبھی بائیں جانب کھڑے ہو کر کے روکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے بار الہ جب تک مجھے زندگی دینا، جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہو جائے۔ ہاں عزادارو، ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید ابن جبیر نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہاں عزادارو، سعید ابن جبیر زمین پہ گرے، امام نے سعید کے سر پہ زانو کو رکھا، زانو پہ سر کو رکھا، اور اس کے بعد سعید کہتے ہیں مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دائیں جانب سے آ رہا ہے کہ سعید پہچانا نہیں، یہ میرے نانا رسول اللہ آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سعید نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
جزاکم اللہ. بس مصائب ختم ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں اے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بائیں جانب سے آ رہا ہے. اے سعید تو نے پہچانا نہیں, میرے بابا علی مرتضیٰ ہے. کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. سعید کہتے ہیں مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پیچھے کی جانب سے کوئی آ رہا ہے. کہا سعید تو نے پہچانا نہیں, میرے بھیا حسن مجتبیٰ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. کہا السلام علیکہ یا حسن المجتبیٰ. ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں اے مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قدموں کی جانب سے کوئی آ رہا ہے. بس عزیزانو یہ سننا تھا. حسین نے سعید کے لاشے کو زمین پہ رکھا. کہا اے سعید اپنے پیروں کو سمیٹ لو, میری ماں فاطمہ زہرا آ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بقضائی تسلیم الیم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما. پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کو خزانے غیب سے قرض ادا فرما. پروردگار علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہم سب پہ برقرار رکھ. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.